وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹر کریں، آپ کون سا وی پی این یوز ہیں تو پھر رجسٹرڈ وی پی این جو ہے وہ الاؤڈ ہوگا. دا تھنگ از کہ اگر ایک وی پی این نے گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہونا ہے تو پھر سیکیورٹی کا ایلیمنٹ تو پھر آپ کا کمپرومائز ہو گیا نا. پھر وہ تو دا ہول کانسیپٹ آف ورچوئل ایلیمنٹ جو اس میں انوالوڈ ہے وی پی این میں وہ تو ختم ہو گیا. تو یہ رجسٹر کر کے کیا الاؤ کریں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ وہ ایک فائر وال بھی لگائی گئی تھی، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ لوگ آئیڈینٹی چھپا کے تو غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کو روکا جائے. کیا اس نے کام نہیں کیا یا یہ اس کے اوپر ایک ایڈڈ لیئر ایڈ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، وی پی این جو رجسٹر کرانے والا معاملہ ہے اس میں بہت ساری فرکشن کریٹ ہوتی ہے. اگر میری ایک بڑی کمپنی ہے تو میں اگر کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے میں اپنا وی پی این رجسٹر کرا لیتی ہوں، میں اسٹیٹک آئی پیز خرید لیتی ہوں. میں ایک بڑی کمپنی ہوں تو میں کچھ اسٹیٹک آئی پیز خرید سکتی ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسٹیٹک آئی پی کیا ہوتا ہے. اسٹیٹک آئی پی بیسکلی ایک ایسا آئی پی ہے جو کہ یہ خریدتے ہیں اور اس کے لیے آپ وی پی این فری نہیں یوز کر سکتے. آپ کو نارملی وی پی این کے لیے کچھ ان کو وی پی این کی کمپنی کو پے کرنا پڑتا ہے ایک اسٹیٹک آئی پی خریدنے کے لیے. تو اگر آپ ایک بڑی کمپنی ہے تو تب تو آپ ایک اسٹیٹک آئی پی خرید لیں گے اور اس کو رجسٹر کرا دیں گے. لیکن ایک اسٹارٹ اپ کیسے، انڈیویجول کیسے خریدے گا؟ انڈیویجول تو نہیں کر سکتا نا. یہ انڈیویجول ایک تو نمبر 1 کے کر ہی نہیں سکتا. دوسرا، اتنے اسٹیٹک آئی پی ایڈریسز دیکھیں دنیا میں جو پورا اسٹیٹک آئی پی ایڈریس کی جو سپیس ہے وہ لمیٹڈ سی پبلک جو آئی پی ایڈریسز دیے جاتے ہیں کیونکہ جو آئی پی ایڈریسز کی جو پوری سپیس ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس ڈپلیشن کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر فری لانسر کو، تو پھر بہت مہنگا ہو جائے گا اور مہنگا ہے. اور ہر فری لانسر جو ہے جو کہ $200-300 کما رہا ہے وہ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس نہیں افورڈ کر سکتا، نہیں لے سکتا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہزاروں ایک تو انہوں نے کہہ دی جی 30 نومبر تک یہ کر لیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی 30 نومبر تک اتنا بڑا ملک ہے، اس میں اتنے سارے فری لانسرز ہیں، وہ کیسے اپنے سب اسٹیٹک پہلے آئی پی ایڈریس لیں گے اسٹیٹک اس کو پھر اس کے رجسٹر بریفلی بیکاز ٹائم ختم ہو رہا ہے. جب آپ اس طرح کے سٹیپس لیتے ہیں تو آپ ایک انٹرنیشنلی کیا میسج کنوے کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس کے لیے بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ آفر کر رہے ہیں، انویسٹر آئے یہاں پہ انویسٹ کرے، اور وہ زمانے چلے گئے کہ لوگ آ کے یہاں پر انڈسٹری لگائیں یا کسی اور طرح انویسٹ کریں. اب سب کچھ ورچوئل ہے، سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہے. تو ظاہر ہے کیا ہوگا، اب لوگ یہاں سے فلائی کریں گے، یہاں سے نکلیں گے، کیونکہ اگر اس جگہ پہ انٹرنیٹ ایکسیس اور وی پی اینز اس پہ بھی پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ابھی آگے جس کو ہم یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کہہ رہے ہیں آئی ٹی کو، جس میں اے آئی ڈریون ساری ٹیکنالوجی موجود ہے، لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور ہم اس کو روک رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ حالے ہی پوری دنیا میں دیکھیں کافی سال ہو گئے پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا فار رائٹ اینڈ رانگ ریزنز، جو بھی جس کی وجہ سے بھی ایک سیکیورٹی اس کا ایک ایلیمنٹ ہمیشہ سے مسئلہ رہا، جس کی وجہ سے میں کافی سال باہر کام کرتی تھی. مگر پاکستان میں کام دیتے ہوئے لوگوں کو کچھ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں وہ جو سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ایشو ہوتا تھا، کریڈیبلٹی کا ایک ایشو ہوتا تھا. بہت اللہ کر کے مشکل سے وہ والا امیج ہمارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوا تھا ریسنٹلی. اور ہمارے پاس یہ ہم نے بہت مشکل سے، پاشا نے بہت سارے یہ ہماری منسٹریز نے اور نے کام کیا اپنا ایک برانڈ بنانے کا، ٹیک ڈیسٹینیشن بنانے کا. پاکستان کو کام کیا گیا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا، آئی ٹی سکلز دیے. تو اب اگر ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں جی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جی یہ غیر شرعی ہے وی پی این کا استعمال، تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے پاس یہ جب جائے گا، وہ یہ فتویٰ سنے گا یا وہ کوئی اس طرح کی بات سنے گا تو انہیں کیا امپریشن ملے گا پاکستان کو، اور کریڈیبلٹی ہماری کتنی زیادہ ہرٹ ہوگی. کون آئے گا پاکستان؟ وہ کیوں نہیں انڈیا چلے جائیں گے، ویتنام چلے جائیں گے، ایسٹرن یورپین کنٹریز میں چلے جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے اپنا کام دینے. بالکل صحیح. بہت شکریہ کمل چیمہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.